آیت نمبر 282 کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے لین دین اور باہمی تجارت کے متعلق، اس میں اللہ پاک جل جلالہ نے بالخصوص تحریری طور پر لکھنے کا جو حکم جاری فرمایا اور پھر اس کے معاملات بیان فرمائے کہ تحریر کیسی ہونی چاہیے اور گواہی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ تو آج کے سبق شریف میں بالخصوص گواہی کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا کہ گواہی ہوتی کیا ہے، کن کن لوگوں کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، گواہی کا مقام کون سا معتبر ہے، آیا ہر جگہ پہ ہر بندہ آ کے شاہد بن سکتا ہے، گواہی دی جا سکتی ہے اس کی طرف سے، کہاں پہ گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور گواہی دینے والا اگر سب کچھ جانتا ہو اس کے باوجود گواہی نہ دے، شہادت پر نظر رکھنے والا، خبر رکھنے والا، وہ شہادت کے لیے راضی نہ ہو، اس کا آیا گناہ ہے یا اس کی نجات ہے۔ اور اسی ضمن میں چونکہ مال کا تحفظ یہاں بندے کی ضرورت ہے اور بندے کا مال جو ہے وہ باقی رہے، اس کو تحفظ ملے، اسی وجہ سے اللہ پاک جل جلالہ نے بندے کو یہ معاملہ کرنے کا اس آیت کے اندر حکم جاری فرمایا۔ تو جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی جان چلی جاتی ہے، جیسے ڈاکو لوگوں سے بچنے کے لیے اور مال لوٹنے والوں سے بچنے کے لیے جو بندہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ کے اندر کیا حکم ہے۔ تو پہلے یہ حکم سن لیں جو آخری میں نے لفظ بیان کیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دین کی حفاظت کرنے والا یہ بھی بندہ اگر اس دوران فوت ہو جائے تو وہ صرف فوت نہیں ہوتا، شہادت کے مقام سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی جان کو بچاتے ہوئے کوئی بندہ جان کے درپے تھا، اس نے کوئی بھی لاہے عمل، کوئی طریقہ اپنایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گیا، بچ نہیں سکا اور اس کی جان چلی گئی، اور مقصد اس کا اس وقت بھی آخری سانس تک یہی تھا میری جان بچ جائے، جان نہیں بچی تو وہ اس کی موت کسی بھی حوالے سے ہو وہ شہادت کا ثواب پاتا ہے۔ اور تیسرا شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے کر رہا تھا۔ مال کون سا تھا؟ رزق حلال والا۔ وہ کاروبار کرنے جا رہا تھا یا دکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا کہ میرا مال تو بچ جائے، مگر مال کی حفاظت کرتے کرتے اس کی جان قربان ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق وہ بندہ بھی شہادت کا ثواب پاتا ہے، یعنی اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو بندہ گواہی پر نظر اور خبر رکھتا ہو لیکن گواہی نہ دے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے گواہی کو چھپانے کا۔ بندہ جانتا ہے یہ قتل ہوا اور گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو معاملات پھر جو قاتل اور مقتول پارٹی ہوتی ہیں ان کے لیے وہ معاملات، یا جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہوتے ہیں، تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ معاملات شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اسی زمن کے اندر وہ قاتل کی تحقیق تک پہنچتے پہنچتے، طے تک پہنچتے پہنچتے، وہ کسی غریب بندے تک جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اس تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، اس پر تشدد کرتے ہیں، اس پر الزامات لگاتے ہیں، تہمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو نتیجتاً یہ ظلم عظیم کا رستہ کھلا ہے نا۔ اگر وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ظالم نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، یہ بندہ بے گناہ ہے، اور اس کے باوجود جانتے ہوئے بھی وہ اس چیز کو چھپاتا ہے، معاشرے کے اندر ذکر کرتا ہے لیکن جہاں پہ ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے وہاں پہ ذکر نہیں کرتا، جس سے کسی بے گناہ کو بچایا جا سکتا ہے ظلم سے، تو وہ نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گناہ اور عذاب یہ بیان فرمایا، یعنی اس کی مذمت بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ہی ہے گواہی کو چھپانے والا، ہاں نہ جانتا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، جانتے ہوئے بھی سب کچھ پوشیدہ رکھے اور کسی قسم کا اسے نقصان بھی نہ پہنچ رہا ہو، ہر طرح کی اسے سیکورٹی دی جا رہی ہو، تحفظ دیا جا رہا ہو، سالمیت کی گارنٹی دی جا رہی ہو، اس کے باوجود وہ بیٹھا رہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس معاملے میں کودنے کی، پڑھنے کی، اور مسلمانوں کا معاملہ ہے اور ظلم روکا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے دین کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، جیسے گواہی چھپانے والا۔ لہٰذا ہمیں گواہی اگر جانتے ہوں اور صحیح بات پر نظر ہو، خبر ہو، اس گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ گواہی کو چھپانا یہ قیامت والے دن یہ وبال جان بن جائے گا۔
اب جو بندے ہیں نا جو گواہی نہیں دے سکتے، جن کو شریعت کی نظر میں مردود الشہادہ کہا جاتا ہے، یعنی گواہی جن کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے شریعت کی نظر میں، ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مثلا جیسے بندہ فاسق ہوتا ہے، فاسق اعلانیہ ہے یا غیر اعلانیہ ہے. فاسق کا معنی سنتوں کی پامالی کرنے والا، دین کی بے توقیری بے قدری کرنے والا. اس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے صاحبان ایمان لوگو، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آیا، کسی بھی طرح کی خبر ہو سکتی ہے، وہ بندہ لیکن خبر لانے والا وہ فاسق ہے، اس کو مجرم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو دین کی بے توقیری کہنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، دین کی ویلیو نہ ہو جس کی نظر میں. فاسق بندہ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو بھی فاسق کہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گناہ کس کیٹاگری کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، حقوق العباد والا گناہ ہے، حقوق اللہ ہے، ہٹ دھرمی کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ گناہ کرنے والا، جس کو کان تک کوئی جوں ہی نہ رنگے کہ میں نے دین کا کوئی حصہ یا حقوق العباد کا کوئی حصہ پامال کیا ہے، اس کی نظر میں سب چلتا ہے. تو ایسے بندے کو فاسق کہتے ہیں شریعت کی نظر میں. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آئے، فوراً سے اس پر یقین کامل نہ کر لو، اندھا اعتماد نہ کر لو. ایسی صورت بنانے سے پہلے کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی خوب جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو، بات کی تہ تک پہنچو کہ ہے کیا معاملہ. تو اس لیے فاسق بندہ اگر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور قاضی القضاء وقت کے حاکم کے سامنے آ کر کہتا ہے میری گواہی لی جائے، میں گواہی دیتا ہوں، تو فوراً سے اس کی بات ہی نہیں سنی جائے گی، اس کی گواہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ بندہ کہ جو ساز باز کرنے والا ہے، کبھی اس پارٹی کا ہمدرد ہے، کبھی اس پارٹی کا ہمدرد ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈر کے ساز باز کرتا ہے، پیسوں کی وجہ سے ساز باز کرتا ہے، یا اپنی منافقت، اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے وہ ساز باز کرتا ہے. ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں کی جائے گی. صرف عورت کی بھی گواہی قابل قبول نہیں کی جائے گی، ساتھ میں اس کے مرد کی گواہی ہو. ایک مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی نصف ہے، یعنی اس کو یہ حق دیا گیا شریعت کی طرف سے، مرد ایک ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ. مگر لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ حکم تو یہی ہے شریعت کا کہ عورت کی صرف تنہا علیحدہ عورتیں 50 بھی ہوں ان کی گواہی نہیں لی جائے گی. لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صرف عورت کی گواہی معتبر ہے، جیسے پیدائش کے معاملات ہیں، لڑکی کی پیدائش ہے، لڑکے کی پیدائش ہے. اس زمن میں مردوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. پیدائش کے معاملات سے زیادہ خبرداری جو ہوتی ہے، آگاہی ہوتی ہے نا، وہ بی ذات کو ہوتی ہے، عورتوں کو ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں کے پردے کے معاملات ہیں، تو ان کے اندر اکیلی عورت گواہی دے گی تو اس کی گواہی شریعت کی نظر میں معتبر ہے. اور گواہی ہر جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ بندہ بڑا پاک صاف ہو تو ہر جگہ پہ کھڑا ہو جائے پلیٹ فارم پہ اور کہہ دے میری گواہی کیوں نہیں دی جاتی، میری گواہی معتبر ہے. کچھ حدود ہیں شریعت کی نظر میں جہاں پر عادل بندہ بھی، حق پرست بندہ بھی، نیک صالح پسند بندہ بھی گواہی دے گا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں بھی، سیاستہ کے علاوہ بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اگر والدین اپنی اولاد کے حق میں گواہی دیتے ہیں کسی بھی طرح کی، ان کی گواہی سنی ہی نہیں جائے گی. مثلا کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا قاتل ہے، یا آپ کا بیٹا ظالم ہے، یا آپ کے بیٹے نے یہ فساد برپا کیا ہے، یہ اس کا قصور ہے، تو ماں باپ چلے جائیں عدالت کے اندر، تھانے دار کے سامنے یا کورٹ کچہری کے اندر چلے جائیں، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے بچے کی. ماں کا بچہ تو چور بھی ہو تو اس دور سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے کہ ماں کی ممتا اس حالت کے اندر ہوتی ہے کہ اسے اپنے مفادات، اپنی جان بھی عزیز نہیں ہوتی، اپنی اولاد پر وہ سارا کچھ اپنے مفادات بھی قربان کر دیتی ہے. تو یہ فطرتی تقاضا ہے. تو اس تقاضے کے پیش نظر شریعت نے یہ حکم دیا کہ ماں ہو یا باپ ہو، دونوں صورتوں میں بچے کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. اسی طرح بچے کی اپنے ماں باپ کے حق میں بھی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. یہ بھی فطرتی محبت کا تقاضا ہے. اولاد بھی اپنی امی جان سے، اپنے بابا جان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس ضمن میں ان کو بچاتے بچاتے ہو سکتا ہے کہ وہ عدل کا پیمانہ ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں. تو اس لیے شریعت نے یہاں پر یہ چیز رکھی ہے. پھر خامد اگر کہتا ہے میری بیوی بے قصور ہے فلاں معاملے کے اندر، آپ کیسے نہیں مانتے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہوں، قرآن پر حلف اٹھاتا ہوں، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اسی طرح بیوی کہتی ہے میرا خامد بے قصور ہے، کسی بھی معاملے کے اندر بیوی کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح کوئی بندہ غلام ہے کسی بادشاہ کا،
غلام سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام نوکر چاکر ہوں یا پراپر جس طرح مملوکیت کا حساب ہوتا ہے، باقاعدہ بادشاہت ہوتی ہے، سلطنت ہوتی ہے، اس کے پھر وزراء ہوتے ہیں، پھر ساری، تو بادشاہ کی حق میں گواہی غلام کی قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر بادشاہ خود گواہی دینا چاہے غلام کے حق میں تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے، کوئی نوکر ہے، وہ اجارے پہ اجرت پہ کام کرتا ہے، جیسے عام ملازم طبقہ ہے اور یا مزدور طبقہ ہے، دہاڑی دار طبقہ، وہ مستریوں کا یا مزدوری کا کام کرتا ہے اور ایک ڈے بائی ڈے اس کو اس کا اجارہ ملتا ہے، اجرت ملتی ہے، یا ہفتے کے پیسے اس کے جو ہیں وہ اسے ملتے ہیں، یا اسے منتھلی ملتی ہے مہینے کے بعد، تو اب یہ اس کا ملازم ٹائپ ہی ہے، یہ اجرت پہ کام کرتا ہے، اس کا مالی مفاد وابستہ ہے جس کے حق میں یہ گواہی دینے جا رہا ہے، تو شریعت نے اس کو بھی روک دیا ہے کہ کوئی مزدور بندہ اپنے مالک جہاں سے اجرت لیتا ہے وہاں، وہ چاہے فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کسی کمپنی کا مالک ہے، چاہے دفتر کا مالک ہے، اس کے حق میں بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہو سکتی۔ اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں مجبوری کی حالت میں، یعنی قاضی القضاء جو جج ہے، جو فیصلہ سنانے والا ہے، وہ گواہوں کی گواہی اگرچہ حق پہ دی جا رہی ہو، لیکن چونکہ جو گواہی دی جاتی ہے وہ 100% بالکل یہ یقین کامل نہیں ہوتا کہ درست ہے، اس منظر اور اس مشاہدے کو سامنے رکھ کے، ساری حال حقیقت کو سامنے رکھ کے جج صاحبان سنتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جج خود بھی شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے کسی معاملے کے اندر، اس کو خوب 100% تحقیق کیے بغیر بھی پتہ ہوتا ہے، چشمدید گواہ کہہ لیں یا اس طرح کو کوئی معاملہ ہو۔ اب اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے کہ کیا وہ گواہوں سے گواہی لے گا، اور گواہی لے گا تو گواہی کی طرز پہ فیصلہ کرے گا، گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے، گواہوں کی گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا، یا میرٹ یہ بنائے گا کہ میں چونکہ خود جانتا ہوں۔ تو شریعت کہتی ہے اس زمانے میں قاضی القضاء جو جج ہے یا جو فیصلہ سنانے والا ہے، وہ اگر چشمدید گواہ ہے تو اس کی گواہی زیادہ معتبر ہے عام سادہ گواہوں کی بنسبت۔ وہ یہ نہیں کہے گا اچھا 50 گواہ ہیں تو سب کو سنوں گا، میرٹ پہ سنوں گا، اور سب کو سنے گا، 10 کو سنے گا، 4 کو سنے گا، 2 کو سنے گا، نہیں، وہ حال حقیقت جانتا ہے تو وہ سارے زمانے کی گواہی پر اس اکیلے کی قاضی کی گواہی وہ جو ہے وہ معتبر ہے، ساتھ میں کسی اور عادل بندے کی گواہی لے سکتا ہے، تو 2 گواہ شریعت کی نظر میں یہ معتبر ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں کے اندر گواہی 2 کی صرف معتبر نہیں ہوتی، جیسے زنا کا معاملہ ہے، اس میں صرف ایک بندہ کسی عورت پر تہمت لگائے یا کسی مرد پر تہمت لگائے، یا 2 آ جائیں گواہ، تو اس زمن میں، اور وہ چشمدید بھی نہ ہوں، تو اس زمن میں یہ نہیں کہا جا سکتا بڑے عادل ہیں بندے، بڑے صالح پسند ہیں، کیونکہ یہ اس طرح ہوتا رہا ہے، ان کی گواہی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ اب گواہی جو جھوٹی دینا، یہ بھی یاد رکھو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور گواہی کو چھپانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، خطا کے طور پر نہیں، اس کو تو قتل خطا کہتے ہیں، غلطی سے ہو گیا، نشانہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، کوئی قصد نہیں کیا تھا، رائفل صاف کر رہے تھے، ہتھیار صاف کر رہے تھے، اچانک سے گولی چل گئی، یا نیچے اتر رہے تھے اور ہاتھ لگا اور سیڑھیوں سے دھکا لگا اور بندہ گر گیا، یا چھت کا اس طرح معاملہ ہوتا ہے، یا جس طرح گاڑی سے کچلنے کی صورت میں ہو جاتا ہے، کوئی پری پلان کام نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے کچلنا ہی ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں سیاسی بیس پہ دیکھا جائے تو اس طرح بھی بندے مارے جاتے ہیں، مگر عمومی طور پہ ہماری جو صورتحال معاشرے کی ہے اس میں یہ قتل عمد نہیں ہوتا، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا جاتا، تو رسول اللہ وہ قتل خطا ہوتا ہے، اس کے پھر قصاص کے معاملات اور دیت کے معاملات علیحدہ طرز کے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو نشانہ بنا کے، ارادہ بنا کے قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر ساتھ میں فرمایا بعض روایات میں شراب کا ذکر ہے، بعض روایات میں سود کا ذکر ہے، بعض روایات میں شرک کا ذکر ہے، بعض روایات میں والدین کی نافرمانی کا ذکر ہے، یعنی 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بیان کیے، اور اس حالت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب باری آئی نا گواہی کی اور جھوٹی کی اور یا گواہی چھپانے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک کو ختم فرما دیا، اور اٹھتے ہوئے آپ چند مواقع ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں سے، آپ کی 63 برس کی ظاہری حیات طیبہ میں سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوی شریف پر جلال نبوی وہ غالب آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا، اور راوی کہتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، روایت کہتے ہوئے، کہ یہ بھی وہ موقع تھا ان مواقع میں سے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غضب کا، غصے کا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر فرمایا یہ 2 گناہ ہیں، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا۔ اور صحابہ کرام راوی سمیت کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار اس بات کی تکرار فرمائی، بار بار بیان فرمایا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنے لگی کہ کاش کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف نہ فرمائیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، قلبی چاہت تھی کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف وہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی موقع تھا کہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا جانا، گواہی کو چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، گواہی کو چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، اتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف فرمائی تکرار کرتے ہوئے کہ ہمیں برداشت نہ ہوا، اور ہم نے دل کے اندر یہ خواہش کی کہ کاش کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں اور آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور پھر ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا بیان فرمایا۔ ویسے تو کتاب الکبائر ایک علیحدہ ہے، آئمہ نے لکھی ہے، وہ کتاب پوری کی پوری اس میں گناہ ہیں۔ کون سے؟ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں کی پھر باقاعدہ فہرست بنائی گئی، پھر ترتیب بنائی گئی اس میں۔ تو سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو فہرست میں نمبر اول پہ ہے وہ ہے شرک کرنا، اور پھر اس کے بعد سود کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ معتبر یہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ترتیب کے اعتبار سے والدین کی نافرمانی ہے۔ اور اسی زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ذکر فرمایا، یعنی جو سود کی کمائی کھاتے ہیں یا سود میں آ کے گواہ بنتے ہیں یا سود کو تحریر میں لاتے ہیں یا سود لیتے دیتے ہیں، کسی بھی طرح کا سودی معاملہ کرتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کا ذکر فرمایا، اور یتیم کا جو مال ناحق طور پہ کھا جاتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے معاشرے کی یہ ایک مطلب ہے، المیہ ہے، ایک پریشانی ہے کہ تربیت کے نام پر یا تعلیم کے نام پر یا پرورش کے نام پر کھا پی جاتے ہیں۔ تو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے، قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ یتیموں کا وہ جو لوگ مال کھاتے ہیں نا ناجائز طریقے سے، جائز سے مطلب یہ ہے کہ اجازت ہو، مجبوری کے عالم میں اپنے سورسز نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، اور ان کا مال ہو، اپنے کچھ وسائل استعمال کریں، کچھ ان کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، بہتر پرورش کے لیے، تو اس میں تو جائز بنتا ہے۔ آگاہی بھی دیں ساتھ میں، ساتھ وہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ان کا مال ان کو سونپ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، جو کہ نہیں سونپا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا مطلب، معنی، مفہوم یہ بنتا ہے وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے، وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ ہی بھر رہے ہیں، آگ کا سودا کر رہے ہیں، آگ ہی اپنے پیٹ میں انڈیل رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح جو جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، بزدل بن جائے، اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے پہلی جلد کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے پیسے دینے تھے، آپ معاملات فرمایا کرتے۔ آج کل اگرچہ لوگ اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، لیکن معاملات لین دین کے کرنا، دینا یہ بھی سنت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، لینا یہ بھی سنت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مبارکہ میں شامل ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا کسی کو قرض حسنہ کے نام پہ دیں اور اس کی آسانی تک اس کو مہلت دیں، یہ ساری سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی لین دین کا تقاضا کیا تو وہ بندہ بڑا بے ادب تھا، بعد میں جب اس کا تقاضا، اس کا وہ مہلت کا وقت آیا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور اس نے نہایت سختی والے الفاظ اور سختی والا لب و لہجہ اختیار کیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ان جیسے کئی جلیل القدر اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، بلکہ اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہم بھی معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلکہ اپنے غلام صحابہ کرام کو جن کی یہ ذمہ داریاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفویض کی ہوئی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی 1 سال کا اونٹ کا بچہ کوئی ہو 1 سال کی عمر کا، وہ دیکھو ذرا ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ میں اس کا جو حصہ چکانا ہے قرض کی مد میں وہ میں اس کا چکا دوں۔ تو انہوں نے بہت تلاش کیا تو آ کر جواباً عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1 سال کا تو نہیں، تو فرمایا 2 سال کا ڈھونڈ لو۔ تو وہ 2 سال کا لے آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے لین دین کے معاملے میں بہتر ہو۔ یہ پھر علیحدہ سے بھی حدیث مبارکہ ہے،
سیاستہ کے اندر بھی، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی، صحیح ابن حبان کے اندر بھی، اور دیگر متعدد احادیث کی کتب کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں علیحدہ سے پھر کہ اتنی بس صرف احادیث مبارکہ پیچھے والا خلاصہ نہیں ہے، صرف اتنی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے لین دین کے معاملے میں تم میں سے بہتر ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہتری کی ترغیب اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی کہ سال سے اس کا تو تقاضا پورا ہو رہا تھا، کر بھی وہ بے ادبی رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ادبی کرنے کے باوجود اس عمل قبیحہ کے باوجود، جبکہ آپ کی بارگاہ میں جامع ہتھیلی پر رکھنے والے وہ صحابہ کرام جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں، بندہ بدلہ لینے پر بھی قادر ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے احسنہ سکھایا کہ جو کہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ اسی طرح روایات سیاستہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے سودا کیا، رستے میں آپ چل رہے تھے، دوران سفر تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو کے پاس ایک جانور تھا، یعنی وہ جانور کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وہ گھوڑا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاملہ سودا طے کر لیا۔ جب طے ہو چکا نا، بولی کی شکل میں طے ہوا، ابھی وہ چیز امانتاً دی نہیں گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ تھوڑا سا آہستہ قدموں چل رہا تھا، اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تیزی کے ساتھ کچھ آگے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تیزی سے قدم بڑھانے کی وجہ سے نا کافی فاصلہ پیدا ہو گیا اس جس سے سودا طے کیا تھا۔ وہ پیچھے ایک تو آہستہ قدموں سے چل رہا تھا، دوسرا کچھ بندوں سے ملاقات سلام دعا کرتے کرتے وہ پیچھے بات چیت کرتے کرتے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس سواری ہے، یہ سواری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تنے تنہا تھے اس وقت، اور آپ کے غلام صحابہ کرام کچھ آگے آپ سے فاصلے پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ پیچھے باتوں کے اندر مصروف ہے، کافی وقفہ آ گیا، تو ان بندوں نے بات چیت کرتے کلام کرتے کرتے آگے یہ معاملہ بڑھایا، کہنے لگے اس کا ہمارے ساتھ سودا کرتے ہو سواری کا؟ تو اس نے کہا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تو سودا ہو چکا ہے، بولی ہو چکی ہے، زبان ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا آپ کیا دو گے؟ سودا تو کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اتفاق کی بات ہے کہ ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سودے سے بے خبری تھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی زیادہ لگائی۔ اب اس بندے کو لالچ آ گیا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، دور سے ہی آواز لگا دی کہ آپ اپنا سودا جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں یا نہیں، یا میں ان کو دے دوں، یہ آپ سے زیادہ دے رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پیچھے پلٹ کر جواب ارشاد فرمایا ہمارا تیرا میرا سودا تو طے ہو چکا ہے، اور میں اتنے داموں پر راضی ہو گیا ہوں، تو میرے ساتھ تو تمہارا سودا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ اگر ادائیگی کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اسباتاً سر انور شریف ہلایا کہ ہاں میں ادائیگی تو کرتا ہوں، پاس آؤ میں ادائیگی کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ آپ سے زیادہ قیمت دے رہے ہیں تو میں ان کو دینے کے لیے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکرار فرمایا ہمارا تو ان سے بھی پہلے سودا طے ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کب؟ فوراً سے جو ابھی الفاظ اس کے تھے نا تو وہ مکر گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی؟ تو اس نے شریعت کے طریقہ کار کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گواہ مانگ لیا۔ کہنے لگا ہوا ہے سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ کہنے لگا کوئی گواہ؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا ہمارے پاس تو اس وقت کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی قدموں کے فاصلے پر تھے، وہ بظاہر موجود نہیں تھے، شاہد نہیں تھے، چشمدید گواہ نہیں تھے اس معاملے کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدو ان پڑھ عرابی بندے کے آپس میں کیا معاملات ہوئے ہیں، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا اور سارا ماجرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا۔ انہوں نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ جب معاملہ ہوا ہے میں نے اس کے ساتھ سودا طے کیا ہے، اور یہ پچھلے بندوں سے ساز باز کر کے اس کو یہ لالچ میں پڑ گیا، زیادہ قیمت مل رہی ہے تو یہ ان کو بیچنے لگا ہے، جبکہ مجھے بھی تقاضا کرتا ہے، پوچھتا ہے تو میں اس بات میں سر ہلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اپنی ادائیگی پر راضی ہوں، یہ مجھ سے گواہ طلب کرتا ہے، اور گواہ تو اس وقت ہمارے پاس کوئی تھے نہیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اور دین کی محبت پر قربان جائیں کہ انہوں نے فوراً سے ہاتھ کھڑا کیا، اور اس وقت بھی یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جو آج نعرہ لگاتے ہیں نا آل محبت آل آ کے، یہ بڑا پرانا ہے، اس کی ہسٹری کوئی آج کی 1 صدی کی 2 صدی کی، اس امام سے وہ امام سے اس محدث سے، یہ آج کی نہیں شروع ہوئی۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کے لیے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو تھے نہیں، تو کہنے لگا آپ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ آپ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نا، آپ جو فرماتے ہیں آپ سچ فرماتے ہیں، آپ کی تو فرشتے بھی تصدیق کرتے ہیں، رب العالمین اور قرآن جو آپ پر وحی کی شکل میں نازل ہوا وہ بھی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عشق کو وہ قبولیت دی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ آپ کی گواہی، ایک بندے کی گواہی ایک ہی ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصوصی شفقت فرماتے ہوئے اور قبولیت کی سند دیتے ہوئے فرمایا خزیمہ تمہاری گواہی ایک بندے کی گواہی نہیں، دو بندوں کی گواہی ہے. یہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے صحابہ کرام میں سے ان کی شان ہے کہ یہ گواہی اکیلے بول پڑیں تو دو بندوں کی گواہی سمجھی جاتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں خصوصی اجازت عطا فرمائی؟ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، بخاری شریف کی شرح میں بھی یہ بات لکھی ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت ان کا جذبہ ایمانی کمال عروج پر تھا. اور وہ عروج کیا تھا؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنا. گویا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ صرف ایمان نہیں، جزو ایمان نہیں، یہ عین ایمان ہے. ایمان کی اگر کوئی معراج ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو اس وقت کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کی طرف سے بھی ان کو اجازت عطا فرما دی کہ آپ کی گواہی دو کے برابر کیوں دی؟ اس وجہ سے کہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ بول رہے تھے. تو اس طرح یہ دیکھو نا کہ اہل حق جو اہل ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی گواہیاں پیش کرتے ہیں کہ معاملے کو جانتے نہیں تھے، بظاہر چشمدید گواہ نہیں تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ بولے. اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم امتی ایک دوسرے امتی کے ساتھ کلمہ گو یہ جڑا ہوا ہے. تو کئی معاملات کے اندر ہم چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور نتیجتاً پھر بڑی بڑی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور مظلوم طبقے کو پھر پسنا پڑتا ہے تھانہ کچہری کے اندر اور اپنا مال ان کا ضبط ہو جاتا ہے، ان کو پھر رہائی بڑی مشکل سے ملتی ہے، ان کو پھر عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، وقت خرچ ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے. تو اس زمانے میں یہ مسلمان پر ظلم ہے. اور گویا کہ ہم نے حق کی گواہی کو چھپا کے اس کے ظلم میں جو اس پر ظلم ہوا ناجائز طریقے سے، ناجائز ذرائع یا اسباب سے، ہم اس کے معاون بنے. تو اس لیے اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لہٰذا حق کی گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے اور غلط قسم کی گواہی یہ دینی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ذوالجلال تیری عطا کردہ خصوصی توفیق سے ہم گناہ گار حاضر ہوئے، قبولیت کا شرف عطا فرما، خطاؤں کو معاف فرما، اپنی نعمتوں، اپنی قرب، اپنی معرفت کا حقدار فرما. پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ، آپ کی محبت، آپ کے ادب سے حقیقی معنوں میں سرشار فرما. قرآن مجید کی عظمتوں کی، فیضان کی خیرات عطا فرما. قرآن مجید کے ادب سے اور اس کا فیض سچے دل سے پانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاملات حل فرما، معاشی تنگ دستیوں سے رہائی عطا فرما، مشکلات کا ازالہ ممکن فرما، صغیرہ کبیرہ خطاؤں کی معافی عطا فرما. اپنی نعمتوں کی عطا پر شکر کی بھی توفیق عطا فرما. جو مال حلال کماتے ہیں مزید برکتوں سے سرشار فرما. نیک راہوں پر بھی حلال کی کمائی سے خرچ کرنے کا جذبہ ایمانی عطا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور ایمان کی نسبتوں کے ساتھ دنیا سے رخصتی کا سفر نصیب فرما. کلمہ طیبہ کی برکتیں عطا فرما. موت کے وقت نزا کا وقت آسان فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک عطا فرما. ہمارے اساتذہ گرامی قدر، علماء ربانیین، سلف و صالحین، اکابرین امت، اہل بیت طہار، اصحاب رسول، جمیع اعلیٰ ہستیوں کے فیضان مقدسہ سے ہم سب کو بہرہ ور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی علماء و صلحاء کردار ادا کر رہے ہیں دین کے ابلاغ کے اندر، تبلیغ کے اندر، یا الہی سب کو برکتوں سے مالا مال فرما. جو حیات طیبہ شریف کے ذریعے سے اپنا فیضان دین لٹا رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کی عمروں میں مزید برکت عطا فرما. ان کو صحت و سالمیت، عافیت، امن عطا فرما. بیمار ہیں تو یا الہی شفاء کاملہ عطا فرما. جملہ حاضرین، سننے سنانے والوں کو اجر عظیم کی خیرات عطا فرما. ہر طرح کی پریشانیوں سے خصوص قرآن مجید کی اس مجلس کا ثواب اپنے مرحومین، جمیع امت مسلمہ فوت شدہ مرحومہ کی ارواح میں پہنچاتے ہیں قبول فرما. یا الہی فوت شدگان ظاہرہ کی مغفرت فرما، دائمی نجات کے مجد عطا فرما. سرور دین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مرحومین مرحومات کے نیک اعمال کے توفیق انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتک